سورہ یونس ہے، 11واں پارہ ہے، اور سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین اور پریشان ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں یہ بات نقل کی ہے کہ لا خوف علیہم فی الآخرہ ولا هم يحزنون لفقد الدنیا، یہ تفسیر انہوں نے کی ہے، بڑی عظیم اور مارکۃ الآراء یہ تفسیر ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ آخرت میں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو بخشش کا پروانہ تھما دیا ہے، اور دنیا میں وہ غمگین نہیں ہوتے لفقد الدنیا، دنیا کے ہاتھ سے چلے جانے کی وجہ سے۔ دنیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا میں شاہ بھی گزار گیا، دنیا میں گدا بھی گزار گیا، دنیا میں سکندر اعظم جیسا بندہ بھی چلا گیا، دنیا میں ایسا بندہ بھی چلا گیا جو 2 وقت کی روٹی جو ہے اس کو بھی محتاج تھا۔ تو لیکن اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ دنیا اگر ہاتھ سے چلی بھی جائے، مال و دولت نہ بھی ہو، تو وہ اس کے اوپر کسی قسم کے حزن و ملال کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ تو جو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، یا اللہ جس حال میں تو رکھے ہم خوش ہیں، تو یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ امتحان آئے نا اور امتحان کے اوپر بندہ صبر کرے نا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ولایت یہی ہوتی ہے۔ برادران اسلام، چند ایک باتیں میں حضرت داتا علی حجویری کی آپ کے گوش گزار کر کے تو موضوع کو آگے لے کے چلوں گا۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، دنیا کے ہاتھ سے چلے جانے کے اوپر صبر ہو یا مصائب و آلام کے اوپر صبر ہو، دکھ اور تکلیف کے اوپر صبر ہو۔ دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مکہ چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، اپنا جائے پیدائش چھوڑی، طائف میں پتھر کھائے، مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلی، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ اب کوئی آدمی یہ توقع کرے کہ دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں صرف یہی نہیں ہے کہ 4 سنتیں جو ہے زور سے پہلے اور 2 سنتیں زور کے بعد ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی تو زندگی جو آپ نے عمل کیا وہ سنت ہی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مصلی پہ کھڑے ہو کر کے 4 رکعت نماز سنت، یہ پڑھنا آسان ہے، لیکن کسی کے پتھر کھا کر کے اس کو دعا دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کسی کی بات سن کر کے اور اس کی بات کو برداشت کرنا اور اس کو معاف کر دینا یہ بہت بڑا کام ہے۔ 4 رکعت 6 رکعتیں میں بھی پڑھ لوں گا، آپ بھی پڑھ لیں گے، 10 رکعتیں پڑھ لیں گے، 20 رکعتیں پڑھ لیں گے، لیکن کوئی آگے سے کوئی اعتراض کرے، کوئی گالی دے، کوئی تیور چڑھا کر کے بات کرے اور اس کی بات کو برداشت کر کے اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور ولایت جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق میں جو آدمی رنگا جاتا ہے وہ ولایت اس کا نصیبہ ٹھہرتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! جو نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ میں رنگا گیا، اس لیے کہ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات، اس کی تجلیات، ان کا جو پرتو اور عکس ہے وہ پڑا ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے وہ عکس پلٹ کر کے جن جن بندوں پہ پڑا ہے، جن جن کے سینوں کو اس نے منور کیا ہے، وہ ولی بنے۔
برادران اسلام، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہول ہوتا ہے، سوراخ، آپ نا ہم دیہاتوں میں یہ کیا کرتے تھے، پانی ہم نے نا بور کے اندر چیک کرنا ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے، شیشہ لیتے تھے، شیشہ لے کر کے نا تو اس کا جو وہ عکس ہے نا اس کو ہم ایسے لے کر کے یہ سیدھا نیچے ہول کے اندر جو ہے نا وہ اس کو لے جاتے تھے، اور ہمیں پتہ چلتا تھا پانی کتنا ہے اور کتنی اس کی وہ ہے، اور پانی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک پر سورج کا عکس پڑا ہے شیشے پہ، اور شیشے کا عکس پڑا اس بور پہ، اور اس بور کے اندر روشنی آ گئی ہے اور پتہ چل گیا پانی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ برادران اسلام، جو شخص نبی کریم علیہ السلام کی اخلاق حسنہ میں رنگا گیا، ولایت اس کا نصیبہ ٹھہری ہے۔ حضرت داتا علی اجمیری کہتے ہیں کہ میں مفقود الحال تھا، پرانے سے کپڑے تھے، ہاتھ میں ایک عصا تھا، اور سفر پہ تھا میں، تو ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک وہاں پہ کچھ لوگ ذاکرین قسم کے لوگ، ایک محفل جمی ہوئی تھی اور وہاں پہ لوگ تھے، تو میں نے نا کوئی سرا ہوگی، کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے اجازت مانگی کہ مجھے جو ہے یہاں پہ رات گزارنی ہے، تو وہ ایک دفعہ انہوں نے تیور چڑھایا، پھر ہنسے، پھر بادل ناخواستہ انہوں نے مجھے جگہ دے دی کہ جی ٹھیک ہے ادھر رات آپ گزاریں۔ تو کہتے ہیں کھانے کا وقت ہوا تو سارے مرمن غذائیں اور کھانے اور بہترین کھانے کھا رہے تھے، اور میری طرف انہوں نے خشک روٹی بھیجی، تو میں نے وہ کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات کو ساری رات وہ میرے اوپر تان و تشریح کرتے رہے، اے فقیر آئے، اے فقیر ہے، فقیر دیکھو، میں جس طرح ہوتا ہے باتیں ہوتی ہیں، یہ فقیر ہے، اس کو دیکھو، اس کی حالت دیکھو۔ برادران اسلام، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزیں کھائیں اور چھلکے میری طرف پھینکے، تو میں نے پھر بھی صبر کیا اور میں نے رات گزاری، اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ تو حضرت داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا شکر الحمدللہ میں آپ میں سے نہیں ہوں، یعنی میری اپنی ایک دنیا ہے، مجھے اس سے کیا لگے کہ کسی کے خوبصورت کپڑے ہیں تو کسی نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو کسی کے اوپر جبہ ہے، تو یہ جو ولایت ہے یہ جبے اور دستار میں نہیں چھپی ہوئی ہے، اس ولایت کا تعلق ادھر ہے۔ اور کپڑے پھٹے پرانے بھی ہوں، کپڑے میلے بھی ہوں، لیکن دل صاف ہو تو ولایت کو ادھر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مرکز دل ہے۔ یہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی اس کے ساتھ ظاہری چیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ واقعی میں آپ میں سے نہیں ہوں، تو آپ نے وہاں پہ رات گزاری اور آپ چل دیے۔ برادران اسلام، یہ وہ مقام ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ باتیں سنی، خشک روٹی کھائی، سارا کچھ کیا۔ ابھی ہم گنا کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی کدھر جی ولی کدھر رہے جی، اور جی بس ختم ہے جی سلسلہ، جی اور سلسلہ ختم ہونا ہے نا جی، ہم جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو پیچھے دیکھتے نہیں ہیں، اور کھا کر کے جب ہم جو پھر سوتے ہیں تو پھر نہ نماز کا خیال ہے، فرائض بھی گئے، واجبات بھی گئے، سنتیں بھی گئی، اور پھر ہم شکوہ کریں کہ ولایت جو ہے نا جی ولی کدھر ہے جی، ولی ایسے نہیں بنتا ہے جی، ولی بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جی، ولی بننے کے لیے شب بیداریاں کاٹنی پڑتی ہیں جی، ولی بننے کے لیے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، نوافل سب کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے ولی بنتے ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ فرض پڑھتا ہے تو فرض تو ہماری ڈیوٹی ہے، فرض ہماری ڈیوٹی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال العبد حتی یتقرب الی بالنوافل، آدمی ہمیشہ میرے نوافل کے ذریعے سے میری قربت اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ فرض اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے، فرض نہیں پڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ لیکن یہ راستہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے، پہلے فرض ہے، پھر واجبات ہیں، پھر سنت موقدہ ہے، پھر نوافل اور مستحبات ہیں۔ وہ آدمی جو مستحبات اور نوافل پہ زور رکھتا ہے اور فرائض کا تارک ہے، شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ وہ آدمی جو فرائض کا تارک ہے اس کے نوافل قبول نہیں ہے۔
اس لیے کہ فرائض ہی چھوڑ رہا ہوں۔ برادران اسلام، بہرحال آپ نے بڑی مشقتیں برداشت کی، آپ نے تکالیف برداشت کی۔